بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم عزیز اور بھائیوں، سفر سے واپسی کے ساتھ میں گلے کی پریشانی بھی لے کر آیا ہوں اور بولنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن کچھ ضروری باتیں ہیں جنہیں عرض کرنا ہے، اس لیے جتنی دیر آپ سے مخاطب رہ سکوں گا چند معلومات پیش کروں گا۔ اس وقت پورے ملک کے اندر جو بے چینی، بے اطمینانی اور ایک طرح کی دہشت زدگی کا ماحول عام ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی نئی بات پیش آ جاتی ہے جس سے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں، خطرے آ رہے ہیں اور پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصابتکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزور مت پڑو، غمگین مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ دونوں ضابطے ہمیشہ کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ضابطے میں، اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ چنانچہ ابتدائی صدیوں کے جو واقعات ہیں اسلام کے، مسلمان ایمان کے اعتبار سے، اعمال اور اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ سطح کے اوپر تھے۔ دنیا کی کسی چیز کا ان کو خوف نہیں تھا، اور عزت، سربلندی، کامیابیوں کے قدم چومتی تھی۔ لیکن جو فراخی آتی رہی، خوشحالی آتی رہی، اور دنیا کے اندر مسلمان مبتلا ہوتے رہے، اتنی ہی ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کمزوری پیدا ہوتی گئی۔ تعداد بڑھتی رہی لیکن حیثیت گھٹتی رہی۔ اس ملک کے اندر جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے، بعض مسلم ملکوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم دوسروں کی شکایت بعد میں کریں، اسباب کا جائزہ جو دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے وہ بعد میں لیں، لیکن اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، بندگی کا رشتہ مضبوط کریں، اور اس کی صورت یہی ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں، جن کا حکم ہے، ان کو بجا لائیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز آ جائیں۔ نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام ہو، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں،
نگاہ کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، اسی طرح مال کے کمانے اور خرچ کرنے کے سلسلے کی جو خرابیاں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ نہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اس کے دستور میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہے۔ دنیاوی تدبیر کے اعتبار سے جو کچھ کرنا ہے وہ بھی کرتے رہیں، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ خدا کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اور نتیجہ اللہ کے حوالے کرو۔ اس لیے کچھ بھی ہوتا رہے ہم غفلت کی نیند سوتے رہے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اب آج کل جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا حکومت کی طرف سے کہ NRC یعنی نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ، پورے ملک کے اندر شہریت کا رجسٹر تیار کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر بعض جانکار لوگوں کی طرف سے صحیح صورتحال کی بھی وضاحت آ رہی ہے۔ فضیل ایوبی صاحب ایک مانے جانے قانون داں ہیں جو سپریم کورٹ میں مسلم رسم اللہ وغیرہ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے۔ اس کی روشنی میں چند ضروری کام ہیں جو ہم سب کو کرنا ہے۔ اپنی رہائش اور اپنا پرانا ہندوستانی ہونا ثابت کرنے کے لیے جتنے دستاویز ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں ان سب کو فراہم کیا جائے۔ سن 1951 کی مردم شماری، سن 1952 کے اندر جو ووٹر لسٹ بنی ہے وہ، اسی طرح جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان سب کی جو پیدائش کی رسیدات ہیں ان کو مہیا کرانا، اسکولوں میں جن بچوں نے تعلیم حاصل کی ان کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، اسی طرح راشن کارڈ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، پاسپورٹ، ان سب کو حاصل کرنا۔ پھر یہ کہ ان میں ناموں میں اگر کوئی فرق ہے، کہیں محمد لکھا ہے کہیں احمد لکھا ہے، اسپیلنگ میں کوئی فرق ہے ان کو درست کرانا، تاریخ پیدائش میں کوئی فرق ہے تو اس کو درست کرانا، اپنے والد اور والدہ کے ساتھ اپنا رشتہ ثابت کرنا۔ رشتہ ثابت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان دستاویزات میں آپ کے والد کی حیثیت سے ان کا تذکرہ، والدہ کی حیثیت سے ان کا تذکرہ، پھر یہ کہ ان کی پرانی موجودگی یہاں پر کہیں کسی دستاویز سے ثابت ہوتی ہو، ان کے نام کی کوئی مکان کی رجسٹری ہے، کرائے کی کوئی رسید ہے، بجلی کی بل ہے یا ٹیکس کی رسید ہے، جو سرکاری رسیدات ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں میں بہت غافل ہیں، ان کی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز بھی مل سکے تو اس کو محفوظ رکھیں۔ کل جمعیت علماء بنارس کے دفتر میں اسی سلسلے میں ایک میٹنگ تھی، وہاں میں نے یہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کی ہے کہ جو رجسٹر وغیرہ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، مردم شماری کا رجسٹر، ووٹر لسٹ وغیرہ، اس لیے کہ ہر آدمی علیحدہ ان کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے نوجوانوں میں جو پڑھے ہوئے ہیں، اسکولوں کی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ انگریزی جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، وہ اپنی خدمات پیش کریں، اپنی جو ان کو صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو کام میں لے آئیں۔ کارپوریشن کے ممبر، اسمبلی کے ممبر، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کی جائیں۔ جتنے الیکشن ہوئے ہیں سن 1952 کے بعد سے، ہر الیکشن کی ووٹر لسٹ اور جتنی مردم شماری ہوئی ہے، ہر مردم شماری کی لسٹ حاصل کر کے اور اس کا اپنا نام اس میں تلاش کروائیں کہ ہمارے یہاں کا
کن کن لوگوں کا اس میں نام ہے، ان کا نہیں ہے، اور اپنے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کو محفوظ رکھیں، اور ان مراکز سے جہاں جہاں سینٹر بنایا جائے مراجعات کر کے اپنے کاغذات کی تصحیح کرائیں۔ جو لوگ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ آسام میں مدت سے معاملہ چل رہا تھا، اور کل آخری لسٹ آنے والی ہے، جن کے اس کے باوجود لاکھوں مسلمان وہ ہوں گے اور کچھ غیر مسلم کہ جن کی شہریت ثابت نہیں ہو سکی، اور ان کو غیر ملکی قرار دے کر عارضی قیام گاہوں میں اور پناہ گزی کیمپوں میں بھیج دیا جائے گا۔ پناہ گزی کیمپ میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، کاروبار سے محروم ہو جائیں گے، تمام شہری حقوق سے محروم ہو جائیں گے، ان کے بچے کسی اسکول میں تعلیم نہیں حاصل کر سکیں گے، ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہوگا، بس وہ خانہ بدوش کی طرح کیمپ کے اندر پڑے رہیں گے۔ تصور کیجئے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے خدا نخواستہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تو کیا حال ہوگا۔ یہ بھی خبر ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے تمام صوبوں کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ پناہ گزی کیمپ اپنے اپنے یہاں تیار کریں، عارضی قیام گاہوں کا انتظام کریں، تاکہ جب یہ عمل شروع ہو تو ان کے لیے جو لوگ بے گھر ہوں ان کے لیے اس فوری طور پر کسی جگہ کا انتظام نہ کرنا پڑے، ان کے گھروں سے ان کو نکالا جائے، وہاں پر بھیج دیا جائے۔ اس لیے اس مسئلے کو سرسری طور سے نہ دیکھیں، بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو لے کر اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ آسام کی آخری اشکال آ رہی ہے، آپ سب حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا معاملہ فرمائے۔ یعنی ایسا حال ہے کہ فخر الدین علی احمد جو یہاں کے نائب صدر جمہوریہ بلکہ صدر جمہوریہ رہ چکے ہیں، ان کے پوتے اپنی شہریت ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اب نئی لسٹ کے اندر آ جائے۔ آسام کے مشہور تاجر مولانا بدر الدین اجمل رکن شورا دارالعلوم دیوبند، جن کے کروڑوں کے کاروبار بلکہ اربوں کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، UDF کے صدر ہیں، ان لوگوں کا نام پہلی اور دوسری فہرست میں نہیں آیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قانون دستاویز چاہیے وہ نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ پرانے آسامی ہیں، مگر کاغذ کا پیٹ بھرنے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں۔ یہ تمام اس کام کو بڑی اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے۔ ایک بات تو میں نے یاد رکھی کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، جن معاصی میں لایانی چیزوں میں مبتلا ہیں یا ہماری اولاد مبتلا ہے ان کی زندگی میں سدھار لے آئیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری یہ کہ تحفظ کے لیے جن تدابیر کی ضرورت ہے ان کو اختیار کریں، اس میں غفلت سے کام نہ لیں۔ تیسری بات جو ضروری عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیلاب کی بلا جب آتی ہے تو چند دنوں تک تو لوگ پانی میں گھرے رہتے ہیں، ان کو پانی، ان کو کھانا اور ضروریات پہنچائی جاتی ہیں، لیکن اس سیلاب میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ سارے علاقے جب زیر آب آتے ہیں، پانی اترتا ہے تو نہ مکانات کا پتہ ہوتا ہے نہ جھوپڑیوں کا، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیچڑ اور دلدل کی شکل رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی بعد آبادکاری کے لیے دیر تک محنت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آسام میں مسلسل ہر سال سیلاب آتا ہے، جو ندی ہے وہاں کی وہ بڑی خطرناک ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ وہ برہم پتر بہت خطرناک ہے۔ مولانا بدر الدین صاحب بتا رہے تھے کہ میرا جو علاقہ ہے جہاں سے میں چن کر پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، اس پورے علاقے کا پتہ نہیں ہے، پورا زیر آب ہے، میلوں تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ ہر سال یہ صورتحال آتی ہے۔
جتنے بھی بند قائم کیا جائے وہ قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سیلاب آتا ہے تو آتا ہی ہے، وہاں بہت بڑی ریلیف کی ضرورت. اسی طرح بہار کے علاقے میں زبردست قسم کا سیلاب آیا، وہاں بھی ریلیف کی ضرورت ہے. اور یہی دو نہیں، کیرالہ میں کچھ دن پہلے سیلاب آیا، کرناٹک میں سیلاب آیا، اور بھی بعض صوبوں کے اندر. اس لیے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، مالی وسعت عطا فرمائی. ہم الحمدللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے بال بچوں میں ہیں، عافیت اور سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں. اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے فکر کریں، جو کچھ ہو سکے بلکہ جتنا ہو سکے اس سے زیادہ اس میں حصہ لیں. گزشتہ مرتبہ 37 لاکھ روپیہ یہاں سے مہیا ہوا تھا صرف ایک صوبہ کے لیے. اس وقت 4-5 صوبوں کا معاملہ ہے. 50 لاکھ کا نشانہ بنایا گیا تھا ریلیف کے لیے، لیکن ابھی تک بہت تھوڑی رقم اکٹھا ہو پائی ہے. خدا نخواستہ اس طرح کی آفت اگر ہمارے اوپر آئی تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس لیے ہم جو عافیت میں تو اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی فکر کریں. کام کی سہولت کے لیے نقشہ بنایا گیا ہے، اس کو سن لیجیے. یہاں جمعہ میں مختلف علاقوں کے لوگ نماز جمعہ میں شریک رہتے ہیں، اس لیے پوری تفصیل بتائی جا رہی ہے. ریلیف کی رقم وصول کرنے والوں کی جو فہرست ہے وہ سن لیجیے، کون سے حلقے میں کون ہے. یہ حضرات آپ کے یہاں پہنچ بھی سکتے ہیں اور آپ فون کر کے ان کو بلوا بھی سکتے ہیں اور کسی کے ذریعے ان کے پاس بھیج بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کام جلدی ہونا چاہیے. مالتی باغ کے لیے مولوی ابو عمیر، NSP میں حاجی جاوید اور مولانا محمد قاسم صاحب کے صاحبزادے محمد رضوان، یہ مالتی باغ کے لیے. بازار صدالن میں ہمارے بھتیجے حافظ ابو حمزہ. مدن پورہ کی پٹی میں مولوی ابو صالح اور حاجی ریاض اجمل، حاجی وکیل صاحب کے لڑکے. یہ دو حضرات ہیں، مولانا ابو صالح اور حاجی ریاض اجمل. پانڈے حویلی میں حاجی حافظ ہاشم صاحب کے صاحبزادے مولانا احمد فوزان، مولانا یونس صاحب مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمد طیب اور حاجی عبدالرحمن قیصر. کہنے والے تو یہ انصار نگر کے ہیں، لیکن دل کو ان کا قیام کاروبار کے سلسلے میں مدن پورائی کے گلتیوں میں رہتا ہے. تو پانڈے حویلی کے علاقے میں حاجی مولانا احمد فوزان، مولانا محمد طیب اور حاجی عبدالرحمن قیصر. انصار نگر مولانا محمد شکیل صاحب اور حاجی محمد انیس صاحب، حاجی محمد ایوب صاحب کے. اشفاق نگر میں حاجی محمد فضیل صاحب ٹوڈے اور مولانا عمار یاسین صاحب. بجردیہ میں محمد نعیم صاحب سونا والے، نسیم صاحب کے صاحبزادے، ابو حمزہ کے ماموں کے لڑکے، اور نواب صاحب کے یہاں بشیر احمد. یہ حضرات ہیں جن کو ریلیف وصول کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے. اپنی سہولت سے آپ ان سے رابطہ کر کے ان کے پاس جو زیادہ سے زیادہ ہو سکے نقد پہنچائیں. سامان پہنچانے کی کوئی شکل اس وقت نہیں ہے. اس میں زکوٰۃ کی رقم بھی آ سکتی ہے، امداد کی رقم بھی آ سکتی ہے، انٹرسٹ کی رقم اگر بینک کی ہے کسی کے پاس وہ بھی آ سکتی ہے. لیکن جتنی رقم جس مد کی دے لکھ کر اس کی پرچی بنا کر دیں تاکہ اسی حساب سے خرچ کیا جا سکے. کون سا پیسہ کس کے اوپر خرچ کیا جائے گا اس کی پابندی ہوتی ہے. تو اس کام میں ذرا جلدی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے مصیبت زدہ لوگوں تک امداد کی رقم جلد سے جلد پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.